بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الرضاعہ، رضاعت کہتے ہیں بچے کو دودھ پلانے کو، بچے کو دودھ پلانا اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ اس کا بیان ہے، قال قلیل الرضاع وکثیرہ سواء اذا حصل فی مدت الرضاع يتعلق به التحریم، وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يثبت التحریم الا بخمس رضعات۔ فرماتے ہیں کہ بچے کو تھوڑا دودھ پلایا جائے یا زیادہ دودھ پلایا جائے برابر ہے۔ جب بچے کو مدت رضاعت میں دودھ پلایا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یتعلق به التحریم، تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ جو بھی عورت اس بچے کو مدت رضاعت میں دودھ پلائے گی وہ اس کا رضاعی بیٹا ہو جائے گا، چاہے دودھ تھوڑا پلایا ہو اس نے یا زیادہ پلایا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ تو حناف کا مسلک یہ ہے کہ بچے کو مدت رضاعت میں کوئی عورت دودھ پلا دے، چاہے وہ دودھ زیادہ پلایا ہو یا تھوڑا، اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا شمار ہوگا۔ مدت رضاعت کتنی ہے؟ تو وہ 2 سال ہے، باقی آگے تفصیل آ جائے گی، اختلاف بھی آ جائے گا اس میں، لیکن بہرحال 2 سال ہے جس پر فتویٰ ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يثبت التحریم الا بخمس رضعات۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت رضاعت تب تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ بچے کو کوئی عورت 5 مرتبہ دودھ نہ پلا دے۔ جب کوئی عورت بچے کو 5 مرتبہ دودھ پلائے گی تو پھر حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ ایک آدھ مرتبہ دودھ پلا دے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لقوله علیہ السلام لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 مرتبہ پستان چوسنے سے یا 2 مرتبہ پستان چوسنے سے، ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، یا 1 مرتبہ پستان چسوانے سے یا 2 مرتبہ پستان چسوانے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ ہماری دلیل وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ۔ ہماری دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں اور وہ بھی تم پر حرام ہے، یعنی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ تم پر حرام ہے۔ اب اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ انہوں نے تھوڑا دودھ پلایا ہے یا زیادہ دودھ پلایا ہے، بس دودھ پلایا ہے، چاہے وہ 1 مرتبہ ہو، 2 مرتبہ ہو، 5 مرتبہ ہو، جتنی مرتبہ ہو، اس کی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی۔ تو اس لیے ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، چاہے تھوڑا دودھ پلایا ہے یا زیادہ۔ مدت رضاعت میں اگر دودھ پلایا ہے تو وہ اس کا رضاعی بیٹا ہوگا اور وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں شمار ہوگی۔ دوسری دلیل ہماری وقولہ علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی کا یہ قول اور یہ حدیث ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ رضاعت سے یعنی دودھ پلانے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ من غیر فصل، اس حدیث میں بھی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ تھوڑا دودھ پلایا گیا ہو یا زیادہ، بس صرف اتنا کہا گیا کہ دودھ پلانے سے جو نسبی رشتے جو حرام ہوتے ہیں، دودھ پلانے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مطلب نسب سے کوئی اگر کسی کا بھائی ہے تو اپنی بہن،
اپنی خالہ، اپنی پھوپھی جو نسبی ہے، رشتے میں خالہ ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، وہ حرام ہوتی ہے جو رشتے میں۔ اسی طرح جس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی رضائی بہنیں ہیں، تو رضائی بہن بھی حرام ہوگی، رضائی ماں بھی حرام ہوگی، رضائی خالہ، رضائی پھوپھی، اسی طرح رضائی بھانجیاں، رضائی بھتیجیاں، رضائی نانی، رضائی دادی، یہ رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت سے بھی یہ رشتے حرام ہوں گے۔ یعنی جس طرح نسبی اور اپنی خالہ، اپنی بہن، اپنی بیٹی حرام ہوتی ہے، اسی طرح رضائی خالہ، رضائی بہن، رضائی ماں، رضائی پھوپھی یہ بھی حرام ہوں گی۔ تو جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رشتہ داری پیدا کی، اس سے جو رشتے حرام ہے آپ پر، کسی عورت نے اگر آپ کو دودھ پلایا تو اس سے جو رشتے اس طرح کے منسلک ہو جائیں گے آپ کی بہن، خالہ، رضائی، وہ رشتے بھی رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ یعنی وہی رشتے رضائی بھی حرام ہے، جو نسبی حرام ہے، رضائی بھی وہ رشتے حرام ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ دودھ زیادہ پلایا گیا ہو یا تھوڑا۔ تو ہماری دو دلیلیں ہو گئی، تیسری دلیل اور عقلی دلیل، یہ دونوں نقلی دلیلیں تھیں۔ نقلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہم نے نقل کی ہے یہ حدیثیں، یہ دلیلیں۔ عقلی دلیل جس کو عقل سمجھتی ہے کہ واقعی یہ بات درست ہے تو اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ الثَّابِتَةُ بِنُشُورِ الْعَزْمِ وَإِنْبِتَاتِ اللَّحْمِ لَكِنَّهُ أَمْرٌ مُبْطَلٌ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِفِعْلِ الْإِرْضَاعِ۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے اور عقلی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تو بچہ اس لیے حرام ہو جاتا ہے، حرمت رضاعت اس لیے آتی ہے کہ اس بچے کو جو دودھ پلایا گیا ہے، اس دودھ سے اس بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی ہڈی بنتی ہے، اس کا گوشت بنتا ہے، جس سے وہ بچہ اس عورت کا جز بن جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم سے اس کی نشو و نما ہوئی ہے۔ تو جب کوئی انسان دوسرے کا جز بن جاتا ہے تو وہ اس پر حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے جز سے انتفاع اور فائدہ حاصل کرنا حرام ہے شریعت میں۔ اور نشو و نما تب ہوگی جب کہ دودھ زیادہ ہو، تھوڑے دودھ سے نشو و نما نہیں ہوتی۔ تو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے دیا ہے کہ نشو و نما جو ہے، ہڈیوں کا نشو و نما ہونا، ہڈیوں کا بڑھنا یا گوشت کا بڑھنا ٹھیک ہے، اس سے بچہ عورت کا جز بنتا ہے، اور یہ آپ کہتے ہیں کہ زیادہ دودھ سے ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ کون سے دودھ سے بچے کی نشو و نما ہوئی ہے، زیادہ دودھ سے ہوئی یا کم دودھ سے ہوئی، یا جو دودھ پہلی مرتبہ پلایا گیا اس سے ہوئی، یا دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ، کیونکہ یہ معاملہ مجہول ہے، معلوم نہیں ہے انسان کو کہ کون سے دودھ سے نشو و نما ہوئی ہے۔ اور ہر وہ معاملہ جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہو، انسان کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو، تو اس معاملے کا جو حکم ہے وہ ظاہر پر لگایا جاتا ہے۔ اب ظاہر یہ ہے کہ عورت کا بچے کو دودھ پلانا، تو ہم کہیں گے یہ ظاہر ہے کہ عورت نے بچے کو دودھ پلایا، اب اس سے نشو و نما ہوگی، باقی اسی دودھ سے ہوئی ہے یا پہلے جس عورت نے پلایا تھا اس سے ہوئی ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہم ظاہر پر عورت نے دودھ پلایا بس ٹھیک ہے، ہم کہیں گے اس سے نشو و نما ہوئی ہے، کیونکہ اصل میں نشو و نما کس سے ہوئی ہے اس کا ہمیں یقین اور علم نہیں ہے، اس لیے ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، اور ظاہر عورت کا بچے کو دودھ پلانا ہے، تو جب بھی عورت بچے کو دودھ پلائے گی یہ ظاہر ہے، ہم اس پر حکم لگائیں گے کہ اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ اس کی رضائی ماں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ جو حرمت ہے، وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ اگرچہ وہ حرمت
اس لیے آتی ہے کہ بعضیت کا جز بننے کا شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا جز بن گیا ہے دودھ پلانے سے، اور یہ جز جو ہوتا ہے الثابت بنشور العظم، یہ جز انسان کسی کا تب بنتا ہے جب اس کے جسم سے اس کی ہڈی کی نشو و نما ہو، یا اس کے دودھ سے اس کی ہڈی کی نشو و نما ہو، وانبات اللحم، اور اس کا گوشت بڑھے اس عورت کے دودھ سے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ امر مبتن، یہ معاملہ تو مخفی ہے کہ کس دودھ سے نشو و نما ہوئی ہے۔ جب معاملہ مخفی ہے فتعلق الحکم بفعل الارضاع، تو جب معاملہ مخفی ہے تو حکم جو ہوگا، شریعت جو حکم لگائے گی وہ دودھ پلانے کے فعل پر لگائے گی جو ظاہر ہے، کیونکہ جب معاملہ مجہول ہوتا ہے، جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، شریعت نے انسان کو اس کا مکلف نہیں بنایا، تو پھر انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، شریعت نے ظاہر کا مکلف بنایا، اور ظاہر یہ ہے کہ عورت نے دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی رضائی ماں ہے، کیونکہ اب ظاہر ہمارے پاس صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اس عورت کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھا، اس عورت نے خود کہا میں نے دودھ پلایا ہے، تو اب یہ ظاہر ہے، ہم تو ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ اب اس دودھ سے نشو و نما ہوئی یا نہیں وہ اللہ کو معلوم، کیا پتہ کس دودھ سے نشو و نما ہوئی ہے، اس لیے ظاہر پر حکم لگائیں گے، اور ظاہر عورت کا بچے کو دودھ پلانا ہے۔ وما رواہ مردود بالکتاب او منسوخ به، باقی امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی ہے، فرماتے ہیں وہ کتاب اللہ کی وجہ سے مردود ہے، یعنی انہوں نے جو حدیث پیش کی کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے کتاب اللہ کی وجہ سے چھوڑ دی ہے، کیونکہ اللہ کا کتاب فرماتا ہے، اللہ کا قرآن، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ، جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا وہ آپ پر حرام ہے۔ اب اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، تو اس قرآن کی وجہ سے ہم اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہے، یعنی اگر یہ حدیث پہلے کی ہے اور آیت بعد کی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ حدیث اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہے، اور اگر حدیث بعد کی ہے تو یا تاریخ معلوم نہیں ہے کہ آیت پہلی ہے یا حدیث، تو پھر ایسی صورت میں ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ جب حدیث کا اللہ کے کلام اور قرآن کے ساتھ ٹکراؤ آ جائے تو پھر قرآن پر عمل ہوتا ہے۔ تو یہ امام شافعی کی دلیل اور حدیث کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں وما رواہ مردود بالکتاب، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث روایت کی ہے وہ کتاب اللہ کی وجہ سے چھوڑ دی جائے گی، اور منسوخ بھی، یا کتاب اللہ کی وجہ سے وہ منسوخ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ لِمَا نُبَيِّنُ، فرماتے ہیں کہ دودھ پلانا جو ہے اس سے جو حرمت آئے گی، وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا بنے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ مناسب اور واجب ہے کہ وہ مدت رضاعت میں دودھ پلائے۔ لما نبین، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہم بیان کریں گے کہ مدت رضاعت میں دودھ پلانے سے حرمت آئے گی، اس کے بعد اگر پلائے حرمت رضاعت کے بعد، یعنی مدت رضاعت کے بعد، حرمت رضاعت تب آئے گی جب مدت رضاعت میں دودھ پلائی جائے۔ اگر مدت رضاعت کے گزرنے کے بعد بچے کو کوئی عورت دودھ پلاتی ہے، یعنی بچہ 3 سال کا ہے، 3 سال بعد دودھ پلاتی ہے، تو پھر وہ اس کا رضائی بیٹا نہیں ہوگا، کیونکہ مدت رضاعت 2 یا 2.5 سال ہے، احتیاط کی بنیاد پر 2.5 سال، تو 2.5 سال کے بعد اگر دودھ پلائے گی تو مدت رضاعت گزر چکی، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ گزر چکی ہے، اب کوئی عورت بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کا رضائی بیٹا شمار نہیں ہوگا، تو یہ بتایا۔ آگے فرماتے ہیں ثم مدت الرضاع 30 شہرا عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت، یہ مدت رضاعت کتنی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال۔ وقال سنتانی، صاحبین فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ وہو قول الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے
کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ وقال زفر رحمہ اللہ ثلاثۃ احوال، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 3 سال ہے، لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ چلے 2 سال تک تو بچے کی نشو و نما دودھ سے ہوتی ہے، بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن پھر بچے کا دودھ ایک دم چھڑایا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کچھ مدت ہمیں چاہیے جس میں ہم بچے کا دودھ چھڑائے، اور وہ اس طرح چھڑایا جاتا ہے کہ کبھی بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، کبھی کوئی دوسری غذا کھلائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں 2 سال کے بعد کچھ مدت چاہیے بچے کی دودھ پلانے کو چھوڑنے کے لیے، بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے کچھ مدت چاہیے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال جو ہے یہ بہترین مدت ہے، کہ کسی شخص کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے لیے 1 سال جو ہے یہ بہترین مدت ہے۔ اس لیے 2 سال پر ہم 1 سال کا مزید اضافہ کریں گے کہ 2 سال تو دودھ پلایا جائے گا، پھر 1 سال یہ ہے کہ 1 سال میں اس کی دودھ چھڑایا جائے گا اور دوسری غذا کو اس کو عادی بنایا جائے گا، تو اس میں 1 سال لگ جائے گا۔ اس لیے مدت رضاعت فرماتے ہیں 3 سال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ تو ویسے میں نے آپ کو بتا دی، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم آگے تفصیل سے اس کی وجہ اور دلیل بیان کریں گے۔ امام زفر رحمہ اللہ کی اس قول کی جو دلیل ہے وہ آگے بیان کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدت رضاعت 3 سال ہے۔ فرماتے ہیں وقال زفر رحمہ اللہ ثلاثۃ احوال، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 3 سال ہے، لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ 1 سال بہترین مدت ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں کسی کو تبدیل کرنے کے لیے، ایک حال سے دوسرے حال میں کسی انسان کو لے جانے کے لیے 1 سال بہترین مدت ہے۔ ولا بد من الزیادۃ علی الحولین، اس لیے ضروری ہے کہ مدت رضاعت 2 سال سے زیادہ ہو، اور وہ کتنی ہے وہ بیان کر چکے ہیں امام ظفر کہ وہ 3 سال ہونی چاہیے۔ 2 سال تو دودھ پلایا جائے گا، پھر 1 سال اس کو تبدیل کیا جائے گا اس غذا سے دوسری غذا کی طرف، دوسری غذا کا عادی بنایا جائے گا۔ لما نبین یا لما تبینہ، بوجہ اس دلیل کے جو ہم آگے بیان کریں گے یا جو بیان ہوگی آگے، تو امام ظفر کی دلیل تو آگے بیان ہوگی، باقی صاحبین فرماتے ہیں کہ 2 سال مدت رضاعت ہے، تو ان کی دلائل بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے دلائل یہ ہے کہ وَلَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچے کی حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے، یعنی دونوں چیزوں کی مدت اللہ نے 30 مہینے بیان کی۔ تو اس میں سے فرماتے ہیں کہ کم سے کم مدت جو حمل کی ہے وہ 6 مہینے ہے، تو 6 مہینے تو حمل کے نکال دو، باقی پیچھے رہ گئے 24 مہینے جو کہ 2 سال بنتے ہیں، تو 2 سال مدت رضاعت ہو گئی، دودھ پلانے کی مدت ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے دونوں چیزوں کی مدت 30 مہینے بیان کی، حمل کی بھی اور دودھ پلانے کی بھی۔ تو جب ہم نے حمل کی کم سے کم مدت دیکھی تو وہ 6 مہینے ہے، تو 6 مہینے ہم نے نکال دیے، باقی رہ گئے پیچھے 2 سال، تو وہ فرماتے ہیں کہ 2 سال مدت رضاعت ہے۔ دوسری دلیل ان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سال کے بعد مدت رضاعت نہیں ہے، 2 سال کے بعد رضاعت یا حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یعنی 2 سال کے بعد دودھ پلانے کی مدت نہیں ہے، یعنی دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ تو کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَهُمَا
صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، بچے کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا 30 مہینے ہے۔ ومدت الحمل ادناها 6، حمل کی جو ادنا مدت ہے وہ 6 مہینے ہے، 6 اشہر۔ فبقی للفصال، تو 6 مہینے ہٹا دو، باقی مہینے جو رہ گئے وہ دودھ چھڑانے کے ہو گئے، یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کے ہو گئے، اور وہ ہے 24 مہینے یعنی 2 سال۔ فبقی للفصال حولان، تو لہٰذا دودھ پلانے کے لیے جو باقی مدت رہ گئی یعنی 24 مہینے، وہ 2 سال بنتے ہیں۔ حولان تو وہ 2 سال ہے، تو 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہو گئی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رضاع بعد الحولین، 2 سال کے بعد مدت رضاعت نہیں ہوتی، دودھ پلانے کی مدت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دودھ پلائے گا تو بچہ اس کا رضاعی بیٹا شمار نہیں ہوگا، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ یہ 2 دلیلیں ان کی کتاب میں ہیں۔ ایک تیسری دلیل ہے جو متن میں ذکر نہیں کی گئی، اور وہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائے، اس کے بعد جو چاہے تو مدت رضاعت کو مکمل کر لے، اس کے بعد جو چاہے تو میاں بیوی اپنی رضامندی سے مدت رضاعت کو پورا کر لے یا بچے کا دودھ چھڑا دے۔ تو یہ قرآن مجید فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حولین کاملین، والدہ جو ہے وہ بچے کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ وَلَهُ، اب امام صاحب کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ وَلَهُ هذه الآیہ، امام صاحب کی دلیل بھی یہی آیت ہے کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کی مدت بھی اور جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، یعنی دونوں کی مدت 30 مہینے ہیں۔ لیکن امام صاحب اس آیت کو الگ نظریے سے دیکھتے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں کی ایک مدت بیان کی، یعنی حمل اور دودھ پلانے دونوں کی مدت 30 مہینے ہے، تو اس کو ہم تقسیم کریں گے دونوں پر، تو 6 ماہ حمل کے نکل گئے، کم سے کم حمل کے 6 ماہ ہوتے ہیں، تو 6 ماہ حمل کے نکل گئے، باقی 2 سال رہ گئے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آیت میں حمل کی مدت بھی 30 مہینے بیان ہوئی اور دودھ پلانے کی مدت بھی 30 مہینے یعنی 2.5 سال بیان ہوئی ہے، یعنی حمل کی مدت بھی 2.5 سال ہے اور دودھ پلانے کی مدت بھی 2.5 سال ہے، یعنی حمل کی بھی زیادہ سے زیادہ مدت 2.5 سال ہے اور دودھ پلانے کی بھی زیادہ سے زیادہ مدت 2.5 سال ہے، یہ بیان ہوا ہے اس آیت میں۔ تو لہٰذا اس آیت میں 30 مہینے حمل کے بیان ہوئے ہیں اور 30 مہینے ہی دودھ پلانے کے بیان ہوئے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ مدت بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 2 سال میں آپ دودھ چھڑا سکتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں، لیکن 2.5 سال تک وقت ہے، اگر کوئی 2.5 سال تک پلانا چاہتا ہے تو پلا سکتا ہے، یہ امام صاحب فرماتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، امام صاحب مثال دیتے ہیں، جیسے کہ کسی شخص کے قرض دار ہے 2، اور اس نے دونوں کو کہا کہ 2 مہینے میں آپ لوگوں کے پیسے دے دوں گا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 مہینے میں ایک کے دوں گا، دوسرے مہینے میں دوسرے کے پیسے دوں گا، یعنی 2 مہینے میں 1 مہینے میں ایک بندے کے پیسے دے دوں گا اور پھر جب دوسرا مہینہ آئے گا تو دوسرے کے پیسے دے دوں گا۔ دونوں کے لیے ایک مہینہ بیان نہیں ہوا، بلکہ جب یہ کہا کہ دونوں میں 2 مہینے میں آپ لوگوں کے پیسے دے دوں گا، مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد آپ کے بھی دے دوں گا اور 2 مہینے کے بعد آپ کے بھی دے دوں گا، یعنی دونوں کے لیے 2 مہینے بیان ہوئے ہیں۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ مہینہ، یعنی 2 مہینوں کو ہم دونوں پر تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ کے پیسے بھی 2 مہینے بعد دے گا اور آپ کے بھی 2 مہینے بعد ہی دے گا۔
تو 2 مہینے بعد آپ دونوں آ جائیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے حمل و فصال ثلاثون شہر بیان کیا کہ 30 مہینے مدت ہے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی، تو مطلب یہ ہے کہ حمل کی بھی زیادہ سے زیادہ مدت 30 مہینے ہے اور دودھ چھڑانے کی مدت بھی زیادہ سے زیادہ 30 مہینے یعنی 2.5 سال ہے۔ لیکن پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب تو حمل کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ 30 مہینے 2.5 سال ہے، تو پھر آپ 2 سال کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں تو قرآن نے کہا ہے کہ 2.5 سال یعنی 30 مہینے حمل کی مدت ہے، لیکن پھر حمل کے بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ 2 سال تک رہ سکتا ہے۔ تو حمل کے معاملے میں منقص یعنی مدت کو کم کرنے والی حدیث آ گئی، اس لیے ہم نے حمل کی مدت کو کم کر کے 2 سال پہ رکھ دیا، اس لیے کہ حمل کے معاملے میں حدیث آ گئی جس نے اس کی مدت کو کم کر دیا اور 2.5 سال سے 2 سال پر لے آئی۔ لیکن دودھ چھڑانے میں یا مدت رضاعت کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اپنے ظاہر پر رہے گا اور قرآن نے اس کا جو حکم دیا ہے 2.5 سال تو وہ اسی طرح رہے گا، 2.5 سال پر ہی رہے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ حمل کے بارے میں تو حدیث آ گئی جس نے اس کی مدت کو کم کر کے 2 سال پر لے آئی، وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ 2 سال تک رہ سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس مدت کو کم کر دیا۔ لیکن حمل کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو حمل کی جو مدت قرآن میں ہے وہ اسی طرح اپنی جگہ پر رہے گی۔ تو امام صاحب کی دلیل کو دیکھیں، کتاب میں فرماتے ہیں وَلَهُ هَذِهِ الْآيَةُ، امام صاحب کی دلیل بھی یہی آیت ہے۔ وَوَجْهُهُ، لیکن اس دلیل کی وجہ اور صورت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ شَيْئَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ذکر کی، حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت، وَضَرَبَ لَهُمَا مُدَّةً، اور دونوں کے لیے یہ مدت بیان کی الگ الگ طور پر کہ حمل کی مدت بھی 30 مہینے اور مدت رضاعت کی مدت بھی 30 مہینے۔ فَكَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِكَمَالِهَا، لہٰذا ہر ایک کے لیے یہ مدت پوری ہوگی، حمل کے لیے بھی پوری 30 مہینے اور رضاعت کے لیے بھی 30 مہینے۔ كَالْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ لِلدَّيْنَيْنِ، جیسے کہ 2 قرضوں کے لیے ایک وقت بیان کر دیا جائے، ایک انسان پر 2 بندوں کا قرضہ ہے تو دونوں کے لیے اس نے کہا کہ 2 مہینے بعد آپ کے پیسے دوں گا، تو اب وہ 2 مہینے دونوں پر تقسیم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ 2 مہینے بعد آپ دونوں آئے، تو دونوں کے لیے 2 مہینے اس نے بیان کیے ہیں کہ 2 مہینے بعد دونوں آئے، دونوں کے پیسے دوں گا۔ یہ نہیں کہ 1 مہینے کے بعد آپ آؤ اور دوسرے مہینے کے بعد آپ آؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے جو بیان کیا کہ حمل اور رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے، 30 مہینے، تو وہ دونوں کے لیے یعنی 30 مہینے ہے، حمل کی بھی اور رضاعت کی بھی، تو دونوں کے لیے مکمل 30 مہینے، یہ تقسیم نہیں کیا جائے گا دونوں پر جیسے صاحب بیان کرتے ہیں۔ باقی وہ سوال کہ امام صاحب پھر حمل کی مدت 2 سال کیوں کہتے ہیں، فرماتے إِلَّا أَنَّهُ قَامَ الْمُنَقِّصُ فِي إِحْدَاهُمَا، لیکن دونوں میں سے ایک کے بارے میں منقص موجود ہے، یعنی ایک حدیث موجود ہے جو اس کی مدت کو کم کرتی ہے، اور وہ حمل ہے۔ حمل کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، تو یہ اس منقص اس حدیث کی وجہ سے ہم نے اس مدت کو کم کر دیا حمل کے بارے میں۔ فبقی الثانی علی ظاہری، باقی جو دوسرا مسئلہ ہے رضاعت کا، تو وہ اپنے ظاہر پر رہے گا، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حمل کے بارے میں 2 سال مقرر کر دیے اور جو رضاعت کی مدت ہے اس کو وہی 30 مہینے پر رکھا۔ اب دوسری دلیل امام صاحب کی جو کہ عقلی دلیل ہے، اور امام ظفر رحمہ اللہ کی جو انہوں نے 3 سال بیان کیے اس کی بھی یہی دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَغْيِيرِ الْغَذَاءِ لِيَنْقَطِعَ الْإِنْبَاتُ بِاللَّبَنِ وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ مُدَّةٍ يَتَعَوَّدُ الصَّبِيُّ فِيهَا غَيْرَهُ
فقدرت بأدنى مدة الحمل لأنها مغيرة فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطیم۔ اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی غذا تبدیل کی جائے، تاکہ دودھ سے جو اس کی نشو و نما ہو رہی تھی، اب دودھ سے نشو و نما اس کی نہیں ہو رہی، تو دودھ سے نشو و نما منقطع ہو گئی، اور دودھ سے نشو و نما کو کاٹ کر کسی دوسری چیز سے اب اس کی نشو و نما کی جائے، اور کسی دوسری چیز سے بچے کی نشو و نما کرنے کے لیے اتنی مدت درکار ہے جس میں وہ بچہ دودھ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کا عادی بن جائے، اس چیز کو کھانے کا عادی بن جائے، اور اس سے اس کے جسم کی نشو و نما ہونا شروع ہو جائے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کتنی مدت ہونی چاہیے جس میں بچہ کسی دوسری چیز کا عادی ہو جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے ہونے چاہیے، اس لیے کہ 6 مہینے میں حمل کی کم سے کم مدت ہے، اور حمل جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک خون ہوتا ہے، گندا خون، تو اس سے نشو و نما ہوتی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد وہ باہر آتا ہے، پھر دودھ سے نشو و نما ہوتی ہے۔ تو اب 2 سال تو دودھ کی عمر ہو گئی، 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا، لیکن اب 6 ماہ جو ہے تو اس میں پھر ہم اس کو دوسری چیز کا عادی بنائیں گے، تو کیونکہ حمل میں 6 ماہ پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری خوراک کا عادی بن جاتا ہے، یعنی دودھ کا، تو اس 6 ماہ کی جو مدت ہے یہ اتنی مدت ہے جس میں بچہ کسی دوسری غذا کا عادی بن سکتا ہے، اس لیے امام صاحب 6 ماہ مقرر کرتے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 سال تو دودھ پلانے کے ہو گئے، تو 2 سال تو اس کو مکمل دودھ پلایا جائے گا، پھر 6 ماہ مزید دودھ پلانے کے ہم اس لیے لیں گے کہ اس میں بچے کو کسی دوسری چیز کا عادی بنایا جائے گا، تاکہ دودھ سے اس کو چھڑا دیا جائے اور کسی دوسری چیز کا عادی بنا دیا جائے، وہ کسی دوسری غذا کا عادی بن جائے۔ تو 6 مہینے ہم مزید لیتے ہیں، پھر 6 مہینے تک کبھی دودھ کبھی کوئی دوسری غذا اس کو عادی بنانے کے لیے، تو 2 سال دودھ کے اور ساتھ 6 مہینے مزید، تو یہ 2.5 سال بن گئے۔ تو 2.5 سال میں وہ دوسری غذا کا عادی بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے جس کو جنین کہتے ہیں، اس کی غذا الگ ہے، پھر جب بچہ دودھ پینے والا بن جاتا ہے تو اس کی غذا الگ ہے۔ تو جنین 6 ماہ میں اس کی غذا ہوتی ہے، خون کم سے کم مدت ہے، پھر بچہ 2 سال تک دودھ پیتا ہے، تو اب اس کو کسی دوسری غذا یعنی فطیم جب بن جاتا ہے، جب وہ کھانے پینے لگتا ہے تو اس کی غذا کھانا پینا ہے، تو اب کھانے پینے پر اس کو لانے کے لیے 6 ماہ درکار ہے، اس لیے رضی سے فطیم بنانے کے لیے ہم فرماتے ہیں 2 سال تو دودھ کے ہیں، اب مزید 6 ماہ ہمیں دے تاکہ اس کو دوسرے غذا کا عادی بنایا جائے۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دودھ کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے۔ اور امام ظفر اسی لاجک کو، اسی دلیل کو وہ لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بچے کو کسی دوسرے غذا کا عادی بنانے کے لیے 1 سال درکار ہے، تو وہ 1 سال کی مدت لیتے ہیں، تو 2 سال پہلے 1 سال مزید، تو وہ 3 سال کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کے پاس پھر کوئی قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے پاس ساتھ ساتھ قرآن کی آیت بھی موجود ہے، اور صرف عقلی دلیل پر کام نہیں چلاتے، عقلی دلیل تو صرف اس قرآن کی آیت کی تائید کے لیے انہوں نے ذکر کی۔ تو یہ امام صاحب کی عقلی دلیل ہے، تو اس کو دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَغْيِيرِ الْغِذَاءِ، بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی غذا کو تبدیل کیا جائے، لِيَنْقَطِعَ الْإِنْبَاتُ بِاللَّبَنِ، تاکہ دودھ سے جو اس کی نشو و نما ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے، وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ مُدَّةٍ، اور اس میں کافی زیادہ مدت درکار ہے، اتنی مدت يَتَعَوَّدُ الصَّبِيُّ فِيهَا غَيْرَ، جس میں بچہ کسی دوسری غذا کا عادی ہو جائے، کیونکہ دودھ تو ہمیشہ نہیں پی سکتا، اس لیے اس سے دودھ چھڑایا جائے، کسی دوسری غذا کا عادی اس کو بنایا جائے، یہ ضروری ہے۔ اور کسی دوسرے غذا کا عادی بنانے کے لیے اتنی مدت درکار ہے جس میں بچہ کسی دوسری غذا کا عادی بن جائے۔ فقدرت بأدنى مدت الحمل، تو اس مدت کا ہم نے اندازہ لگایا حمل کی کم سے کم مدت کے ساتھ،
اور حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، تو 6 مہینے ہم نے مقرر کر دیے اس کے لیے کہ جس میں بچہ کسی دوسری غذا کا عادی بن سکتا ہے۔ لأنها مغیرۃ، اس لیے کہ حمل کی کم سے کم مدت یعنی 6 ماہ جو ہے یہ ایسی مدت ہے جس میں انسان کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، وہ ایک غذا سے دوسری غذا کا عادی بن سکتا ہے، اس لیے کہ فإن غذا الجنین یغیر غذا الرضیع، اس لیے کہ جو جنین ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی غذا دودھ پینے والے بچے کی غذا سے مختلف ہوتی ہے، گویا وہ 6 مہینے اس کی غذا ہوتی ہے، تو 6 مہینے بعد غذا تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ 6 مہینے میں غذا تبدیل ہو سکتی ہے، انسان دوسری چیز کا عادی بن سکتا ہے۔ اسی طرح یغیر الغذا الفطیم، جو رضیع کی غذا ہوتی ہے دودھ پینے والے بچے کی، اس کی غذا فطیم یعنی جو کھانے پینے والا بچہ ہوتا ہے اس سے الگ ہوتی ہے، تو اس لیے جنین سے رضیع بننے میں 6 ماہ لگتے ہیں، تو رضیع سے فطیم بننے میں بھی ہم 6 ماہ اس کو مہلت لیں گے کہ دودھ پی رہا تھا رضیع تھا تو 2 سال تو چلو دودھ پیے، اب فطیم بننے کے لیے اس طرح جنین سے رضیع بننے کے لیے ماں کے پیٹ میں 6 ماہ تک اس نے خون پیا تو پھر رضیع بنا، اب رضیع سے فطیم بننے کے لیے 6 ماہ ہمیں درکار ہے تاکہ اس کو کھانے پینے کا عادی بنا دیا جائے، تو اس لیے امام صاحب 6 ماہ کی مہلت لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 2 سال اور 6 ماہ تو 2.5 سال جو ہے یہ مدت رضاعت بن گئی۔ والحدیث محمول علی مدت الاستحقاق، باقی جو صاحبین نے دلیل پیش کی، حدیث پیش کی کہ لا رضاع بعد الحولین، 2 سال کے بعد مدت رضاعت نہیں ہے، تو ہم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث استحقاق کی مدت پر محمول ہے، یعنی اس حدیث میں استحقاق کی مدت بیان کی۔ استحقاق کا کیا مطلب ہے کہ ایک عورت طلاق یافتہ ہے، اس کا بچہ ہے، اب اس بچے کی ذمہ داری والد پر ہوتی ہے، اب کسی عورت کو رکھا ہوا ہے جو اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو 2 سال کی مدت ایسی مدت ہے جس میں وہ عورت یہ حق رکھتی ہے کہ اس بچے کے جو دودھ کا خرچہ ہے وہ اس کے والد سے لے، یا جو عورت اجرت پر رکھی ہے تو اس کی اجرت اس کا والد دے، یہ اس عورت کو حق ہے، استحقاق ہے، لیکن 2 سال کے بعد استحقاق اور حق نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد اگر بچے کو دودھ پلائے گی وہ عورت تو والد اس کا خرچہ نہیں دے گا، وہ اس کی ماں خود انتظام کرے گی، اس لیے کہ مدت استحقاق اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ بچے کی جو ماں شوہر سے حق رکھتی ہے بچے کا خرچہ لینے کے لیے اور اس کے دودھ کا خرچہ لینے کے لیے، تو وہ 2 سال کی مدت ہے، اس لیے فرمایا کہ اس رضاعت میں جو استحقاق کی مدت ہے وہ 2 سال ہے، تو یہ حدیث مدت استحقاق پر محمول ہے، مدت رضاعت پر نہیں۔ مدت رضاعت تو 2.5 سال ہے، لیکن استحقاق کی مدت 2 سال ہے کہ عورت جو بچے کی ماں ہے اپنی اصلی ماں، وہ دودھ کا جو خرچہ ہے وہ شوہر سے 2 سال تک لے سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، اور اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے، یہ حق بیان ہوا ہے، مدت رضاعت بیان نہیں ہوئی۔ وعلیہ یحمل النص المقید بالحولین فی الکتاب، اور اسی مدت استحقاق پر ہم قرآن مجید کی ان آیات کو محمول کریں گے جو جن میں 2 سال کی مدت بیان ہوئی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے مکمل، تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال جو ہے یہ بھی مدت استحقاق ہے کہ اس 2 سال کا وہ خرچہ اگر وہ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے یا کسی دوسری عورت کو اجرت پر رکھا ہے تو شوہر سے وہ خرچہ وصول کر سکتی ہے، اس عورت کی اجرت یا ڈبے کے دودھ کا جو خرچہ ہے وہ شوہر سے لے سکتی ہے، تو ان آیات میں بھی وہی بیان ہوا ہے، مدت رضاعت بیان نہیں ہوئی، اس لیے کہ مدت رضاعت اگر بیان ہوتی تو آگے اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اور والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ 2 سال دودھ پلائے، پھر جس شخص کے ارادہ ہو تو وہ مدت رضاعت پوری کر لے،
تو اگر 2 سال مدت رضاعت مکمل ہے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا اگر آپ کا مزید ارادہ ہے تو اپنے مشورے سے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اگر آپ دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اپنی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت 2 سال نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد آپ مشورہ کر لیں دودھ چھڑانا چاہیں، لیکن اگر نہیں چھڑاتے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، جو چاہے تو پھر رضاعت کی مدت کو پورا کر لے۔ 2 سال تو دودھ پلائے ماں، لیکن پھر اگر چاہے تو مدت رضاعت مکمل بھی کر سکتی ہے، اور وہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ تو بہرحال اب مسئلے کو سمجھ لے، جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مدت رضاعت تو 2 سال ہے، اور 2 سال کے بعد بچے کا دودھ چھڑا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے بچے کا دودھ چھڑایا نہیں یا کسی عورت نے کسی بچے کو 2 سال کے بعد اور 30 مہینے یعنی 2.5 سال سے پہلے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ باقی بچے کی دودھ کی مدت، دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، لیکن 2.5 سال احتیاطاً ہے کہ 2.5 سال کے اندر اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو صاحبین کے قول پر تو فتویٰ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، لیکن احتیاطاً یعنی دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال میں دودھ چھڑا دیا جائے بچے کو، اس کے بعد نہ پلایا جائے۔ لیکن اگر کسی عورت نے جان بوجھ کر یا لا علمی کی بنیاد پر کسی 2.5 سال کے بچہ ابھی تک 2.5 سال کا نہیں ہوا، 30 مہینے کا نہیں ہوا، 2 سال سے اوپر ہے، 2 سال سے پہلے تو اتفاق ہے نا، 2 سال سے اوپر ہے لیکن 30 مہینے کا نہیں ہے، 2.5 سال کا نہیں ہے، اور کسی عورت نے جان بوجھ کر یا لا علمی کی بنیاد پر دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے، اس پر فتویٰ ہے۔ قال وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ۔ فرماتے ہیں کہ جب مدت رضاعت گزر جائے اس کے بعد دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یعنی کسی بچے کی عمر 2.5 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اب اگر کسی عورت نے اس کو دودھ پلایا تو وہ اس کا رضاعی بیٹا نہیں بنے گا، حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، تو وہ لڑکا اس کا رضاعی بیٹا نہیں بنے گا اور وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں نہیں بنے گی، اس لیے کہ مدت رضاعت گزر چکی ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رضاع بعد الفصال، دودھ چھڑانے کے بعد پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یعنی دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی۔ احناف کے نزدیک احتیاطاً 2.5 سال ہے، تو 2.5 سال اگر گزر گئے اس کے بعد اگر کسی نے بچے کو دودھ پلایا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة إذ الكبير لا يتربى به۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ حرمت جو ہے بچے میں، جو حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بچے کی نشو و نما ہو رہی ہے دودھ سے، کیونکہ اور بچے کی نشو و نما مدت میں ہوتی ہے، مدت رضاعت میں ہوتی ہے۔ اگر مدت رضاعت کے اندر بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس سے اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، ہڈیاں بڑھتی ہے، گوشت آتا ہے۔ اذ الکبیر لا یتربی بھی، باقی جو بڑا بچہ ہے جو 2.5 سال سے بڑھ گیا ہے اس کی نشو و نما دودھ سے نہیں ہوتی۔ اذ الکبیر لا یتربی بھی، جو بڑا بچہ ہے اس کی نشو و نما دودھ سے نہیں ہوتی، اس لیے اگر اس کو دودھ پلا بھی دیا جائے تو اس کے جسم کے اعضاء اس سے نہیں بنیں گے، طاقت آ جائے گی الگ بات ہے لیکن نشو و نما نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جب نشو و نما نہیں ہوئی تو اس عورت کا جز نہیں بنا، کیونکہ اس عورت کے دودھ سے اس کے جسم میں کوئی جز بنا نہیں، کوئی ہڈی بنی نہیں، کوئی گوشت بنا نہیں، اس لیے وہ اس عورت کا جز نہیں بنا۔ جب جز نہیں بنا تو حرمت رضاعت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ تو فرماتے حرمت اس لیے آتی ہے کہ اس دودھ سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اور نشو و نما مدت رضاعت کے اندر ہی ممکن ہے، اس لیے کہ جو بڑا بچہ ہے جو مدت رضاعت سے آگے گزر چکا ہے اس کی نشو و نما اس دودھ سے نہیں ہوتی۔
ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة إذا استغنى عنه. یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی نے بچے کا دودھ پہلے ہی چھڑا دیا، مدت سے پہلے 2.5 سال سے پہلے یا 2 سال سے پہلے چھڑا دیا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اس کا اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے 2.5 سال یا 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا دیا، اب وہ بچہ کھاتا پیتا ہے، دودھ نہیں پیتا لیکن اس 2 سال کے اندر یا 2.5 سال کے اندر اس کھانا کھانے والے بچے کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ مدت کے اندر یہ بے شک اس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، اس دودھ چھڑانے کا اعتبار نہیں ہے. جب تک مدت رضاعت ہے تو کسی نے دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر بچہ دودھ سے بالکل مستغنی ہو گیا ہو، اب وہ دودھ کی طرف آتا بھی نہیں ہے، دودھ پیتا بھی نہیں ہے، دودھ کے بغیر اس کے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے کھانے پینے سے، تو ایسے بچے کو بے شک مدت رضاعت میں اگر کوئی عورت دودھ پلا دے تب بھی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن یہ قول درست نہیں ہے. بہرحال کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ولا يعتبر الفطام قبل المدت، مدت سے پہلے جو دودھ چھڑایا گیا ہے اس کے اعتبار نہیں ہے. الا فی روایت عن ابی حنیفہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ اذ استغنى عنہ، جب بچہ دودھ سے بالکل مستغنی ہو گیا ہو تو بے شک اس کو مدت رضاعت میں کوئی دودھ پلا دے تب بھی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن یہ ایک روایت ہے، صحیح قول وہی ہے کہ بے شک دودھ چھڑا دیا گیا ہو لیکن مدت رضاعت کے اندر اگر کوئی عورت دودھ پلائے گی تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. وجہ کیا ہے کہ وَوَجْهُ انقطاع النشوع بتغییر الغذاء. امام صاحب نے جو یہ کہا کہ بچہ دودھ سے بالکل مستغنی ہو گیا ہو، اس کے بغیر اس کے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہو، تو بے شک اس کو کوئی عورت حرمت مدت رضاعت میں دودھ پلا دے تب بھی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. تو فرماتے ہیں اس قول کی وجہ یہ ہے کہ وجہ انقطاع النشوع بتغییر الغذاء. امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کی نشو و نما اب دودھ سے منقطع ہو گئی ہے، اب اس کی نشو و نما دودھ سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی غذا تبدیل ہو گئی ہے، اب اس کی نشو و نما کھانے پینے سے ہوتی ہے. تو اگر کسی عورت نے بے شک مدت رضاعت میں دودھ پلا دے کوئی عورت، تو اس کی نشو و نما تو اس سے نہیں ہو رہی، اس دودھ سے ویسے بھی نہیں ہو رہی، اس لیے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ مدت رضاعت میں بچے کا جسم ایسا ہوتا ہے، بے شک غذا تبدیل ہو گئی ہو لیکن اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ دودھ کو قبول کرتا ہے اور اس سے نشو و نما ہوتی ہے. اور اصل اور بنیاد نشو و نما بھی نہیں ہے، بلکہ اصل اور بنیاد قرآن اور احادیث کے وہ نصوص ہے جس میں بتایا گیا کہ حرمت رضاعت کی یہ مدت ہے. تو اس مدت کے اندر اگر کوئی دودھ پلا دے بے شک اس سے نشو و نما ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ تو ایک باطنی چیز ہے جیسے پہلے گزر چکا. ہمارے سامنے صرف مدت ہے، مدت کے اندر اگر کوئی عورت دودھ پلائے گی تو اس سے حرمت ثابت ہوگی، کیونکہ قرآن حدیث یہ کہتی ہے. جیسے شراب حرام ہے، کسی کو نشہ آئے نہ آئے، کسی نے پیا تو حرام ہے، اسی طرح مدت رضاعت قرآن نے بیان کی ہے. اب اس میں کوئی عورت بچے کو دودھ پلائے گی تو حرمت رضاعت آئے گی، بے شک نشو و نما ہو نہ ہو، کیونکہ نشو و نما ہونا نہ ہونا یہ ایک باطنی چیز ہے. باقی جب تک بچہ مدت رضاعت میں ہوتا ہے تو اس کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دودھ سے نشو و نما کو قبول کرتا ہے، اس لیے تو قرآن اور حدیث نے اس کی یہ مدت بیان کی ہے. تو بے شک غذا تبدیل بھی ہو گئی ہو تب بھی اس کی نشو و نما آئے گی. اس لیے امام صاحب کا یہ جو قول ہے اس کے اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ علماء نے لکھا کہ دودھ بے شک چھڑا دیا گیا ہو اور وہ بچہ کھاتا پیتا ہو، لیکن اگر کسی نے مدت رضاعت کے اندر اس کو دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. وَهَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ قَدْ قِيلَ لَا يُبَاحُ لِأَنَّ إِبَاحَتَهُ ضَرُورَةً لِكَوْنِهِ جُزْءُ الْآدْمِيِّ. فرماتے ہیں کہ کیا هَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ، مدت رضاعت کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مدت رضاعت گزر چکی،
2 سال یا 2.5 سال گزر چکی، اب بچے کو دودھ پلانا جائز ہے یا نہیں؟ تو قد قیل فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ لا یباح، جائز نہیں ہے، لأن اباحت ضروریتا، اس لیے کہ ماں کا جو دودھ جائز ہے یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور ضرورت اتنی ہے جتنی کہ اس کی مدت ہے، اس لیے کہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، جو چیز ضرورتاً شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے وہ اتنی ہی جائز ہوتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ مر رہا ہے، پیاس لگی ہے، اس کے سامنے شراب ہے، تو وہ اتنی پی سکتا ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ اتنی پی لے کہ وہ مرے نہ، تو وہ اتنی ہی پی سکتا ہے جس سے اس کی پیاس بجھ جائے، یا پیاس بجھ جائے اس سے زیادہ نہیں پی سکتا، اس لیے کہ ضرورت، جو چیز ضرورتاً جائز ہوتی ہے وہ اتنی ہی جائز ہوتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ماں کا دودھ ضرورتاً جائز ہے تو اتنا ہی جائز ہوگا جتنی ضرورت ہے، اور ضرورت مدت رضاعت تک ہے، مدت رضاعت کے بعد ضرورت نہیں ہے، تو جب ضرورت نہیں ہے تو پھر جائز بھی نہیں ہے۔ لکونہ جزء الآدمی، اس لیے کہ یہ دودھ انسان کا جز ہے، عورت کا جز ہے، اس کے جسم کا جز ہے، اور انسان کے جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن شریعت نے ایک ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا ہے، تو جتنی ضرورت ہے اس حد تک جائز ہے، جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو پھر جائز نہیں ہے۔ اس لیے مدت رضاعت میں جائز ہے دودھ پلانا، اور جب مدت رضاعت گزر جائے تو پھر ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔